اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی میزبان بی بی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری آپ کے قریب بھی نہ آئے۔ ہم سید عبدالحسین دست غیب شیرازی کی داستان ہائے پراگندہ، جس کا ترجمہ بکھرے موتی کے میں ہوا ہے، اردو زبان میں بکھرے موتی میں، اس سے ہم آپ کے سامنے اخلاقی کہانیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کہانی کا عنوان ہے حسد کرنے والا چیف جسٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہونے والا یہ واقعہ توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اس زمانے میں متوکل عباسی کا چیف جسٹس ابو لیلہ خلافت کے تمام قانونی امور کو، جو کہ اسلامی کہلاتے تھے، انجام دیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ چیف جسٹس جب اپنے ایک پڑوسی دکاندار کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس کا نام زرقہ تھا، اس کے قریب آیا اور آ کے بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ زرقہ نے پوچھا، چیف جسٹس صاحب، آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا، کیا تم سن سکو گے کہ آج خلیفہ کے دربار میں مجھ پر کتنی بڑی مصیبت ٹوٹی ہے؟ وہ زرقہ حیران ہو کے پوچھنے لگا، آپ بتائیے تو صحیح، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کیا مصیبت ٹوٹ پڑی؟ کہا کہ ایک چور کو لایا گیا، اس کا جرم ثابت ہو چکا تھا اور اب حد جاری کرنے کا معاملہ تھا۔ مجھ سے خلیفہ نے پوچھا کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ میں نے کہا، قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اور وضو کا حکم بیان کرنے والی آیتوں میں ہے کہ کونیوں سے لے کر پورا ہاتھ دھونا چاہیے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اس کا ہاتھ کونیوں سے کاٹا جائے۔ یعنی چیف جسٹس نے یہ حکم دیا کہ اس کا ہاتھ جو ہے نا، چور کا ہاتھ کونیوں سے کاٹا جائے۔ خلیفہ نے دربار میں موجود دوسرے ججوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے، کیونکہ پروردگار عالم نے تیمم کا حکم بیان کرنے والی آیت میں ہاتھ سے مراد کلائی تک فرمایا ہے۔ پھر خلیفہ نے امام محمد تقی علیہ السلام، جو اس وقت دربار میں موجود تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ سے فرمایا، دوسرے لوگ اپنی رائے دے چکے، اب آپ کچھ فرمائیے۔ خلیفہ نے اصرار کیا، امام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیچ میں دخل دیں، لیکن دین کا معاملہ تھا۔ بالآخر جب خلیفہ نے مجبور کیا تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، چور کی صرف انگلیاں کاٹی جائیں۔ تو جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ مساجد خدا کے لیے ہیں، مساجد مسجد کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ اعضاء ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر رکھے جاتے ہیں۔ یہ چور جب بھی نماز پڑھے گا تو اسے بھی سجدے کی حالت میں زمین پر 7 اعضاء رکھنے ہوں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں رکھنی ہوں گی، لہٰذا صرف اس کی انگلیاں ہی کاٹی جا سکتی ہیں۔ جب امام نے یہ بات کہی تو خلیفہ نے کہا، بہت خوب، بہت بہترین جواب ہے، اور فوراً ہی یہ حکم دے دیا کہ امام کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کیا جائے، اور پھر چور کی انگلیاں کاٹی گئیں۔ تو اے زرقہ، چیف جسٹس کہنے لگا، تم خود اندازہ کر سکتے اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی جب اس 25 سالہ نوجوان کو مجھ پر فوقیت دے دی گئی اور سارے دربار میں مجھے شرمندہ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اس وجہ سے میں سخت پریشان ہوں، اور جب تک اپنا انتقام نہیں لے لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جو شخص بھی اس نوجوان کے قتل میں شریک ہوگا تو وہ آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن پھر بھی جب تک وہ قتل نہ ہو جائے میں اسے چھوڑوں گا نہیں،
دیکھیں حسد اور تکبر انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں کہ اس کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، لیکن وہ اپنے کام سے باز نہیں آتا۔ زرقہ کہتے ہیں میں نے اسے نصیحت کی لیکن اس نے اسے قبول نہیں کیا۔ در حقیقت ابو لیلہ چیف جسٹس حسد کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا کہ دوسرے ہی دن وہ خلیفہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا جانتے ہو کل تم نے کیا کیا؟ وہ شخص جسے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اپنا امام سمجھتی ہے اور وہ پیغمبر اکرم کی اولاد ہے اور پیغمبر اکرم کا جانشین مانتی ہے اور تجھے باطل اور غلط گردانتی ہے، آپ نے اسے گرانے اور مٹانے کی مزید نمایاں اور مضبوط کر دیا۔ آپ نے بجائے اسے گرانے اور مٹانے کے مزید نمایاں اور مضبوط کر دیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اب یہ کہیں گے دیکھا خود خلیفہ نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا اور دوسروں کے نظریات پر اس کے نظریے کو مقدم کر دیا۔ ذرا سوچئے آپ نے کتنی بڑی سیاسی غلطی کی ہے۔ مختصر یہ کہ ابو لیلہ نے خلیفہ کے اس قدر کان بھرے کہ وہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور آخرکار امام مظلوم کو 25 سال کی جوان عمری میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔